کورونا کی دوسری لہر میں شدت، صورتحال مزید سنگین ہونے پر کل سے مارکیٹ، شاپنگ مالز رات 10 بجے بند کرنے کا اعلان، تفریح گاہیں شام 6 بجے بند ہو جائیں گی، شہری ماسک کی لازمی پابندی کریں گے۔ لاہور یہ ہوشیار، دھواں چھوڑنے والی گاڑی روڈ پر آئی تو 10 روز کے لیے بند کر دی جائے گی۔ اسموک کی مانیٹرنگ کے لیے سیل بھی قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں بایو گیس پلانٹ اور روایتی بھٹا خشت بند کرنے کا فیصلہ، الیکٹرک رکشے اور گاڑیاں چلانے کی تجویز پر اصولی فیصلہ۔ لاہور میں بڑھتے پارکنگ مسائل کے حل کے لیے پارکنگ پلازے بنانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے تاجروں کی مدد سے جگہ کی نشاندہی کے احکامات۔ عثمان بزدار کی صدر لاہور چیمبر کی قیادت میں ملاقات کے لیے آنے والے وفد کو کاروباری برادری کو درپیش مسائل کے فوری حل کی بھی یقین دہانی۔ پنجاب حکومت کی ناقص حکمت عملی گندم بحران کا سبب بنی، عالمی بینک سے گندم کی خریداری پر کیے گئے معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی، عوام پر بجلی بند کر گری۔ معاہدے کے تحت حکومت کو صرف 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم ذخیرہ کرنا تھی، لیکن 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم ذخیرہ کر کے نہ صرف عالمی ادارے کی ناراضگی مول لی بلکہ عوام پر اضافی بوجھ بھی ڈال دیا گیا۔ عالمی بینک نے معاہدے کی پاسداری نہ کرنے پر 1 ارب 60 کروڑ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ نیا پاکستان کوئی سوئچ نہیں، یہاں چھوٹے چھوٹے مافیا تبدیلی نہیں آنے دے رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایوان اقبال میں تقریب سے خطاب، بولے سارے جیب کترے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں تباہ ہو گئے، احتساب ضرور ہوگا، چوری کرنے والوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت راوی ریور اتھارٹی کا اجلاس، پنجاب حکومت اور ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے درمیان معاہدے کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، صوبائی کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ، ناقص کارکردگی پر کئی وزراء کی تبدیلی کا فیصلہ، وزیر کھیل رائے تیمور سے یوتھ افیئرز کا قلمدان واپس لینے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور جیل خانہ جات کی وزارتوں میں بھی رد و بدل کا فیصلہ، سید یاور عباس بخاری اور صاحبزادہ غزی عباسی کو کابینہ میں شامل کیا جائے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز کی زیر صدارت اجلاس، ہسپتال میں مسئلے حل کرنے کے پلان، نئی MRI مشین خریدنے کی منظوری، گوہر اعجاز کا ایک بار پھر جناح ہسپتال کو بین الاقوامی معیار کی علاج گاہ بنانے کا عزم، کہا 6 ماہ میں ہسپتال کی اپ گریڈیشن مکمل کر دیں گے، اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیک گائنی کینسر بلاک بنائے جائیں گے، رواں ہفتہ ایمرجنسی کی کمپیوٹرائزیشن کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف الفتح گروپ نے فرینچ مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا، تمام آؤٹ لیٹس پر فرانسیسی مصنوعات کی خرید و فروخت فوری روک دی گئی۔ چیئرمین الفتح گروپ عرفان اقبال شیخ کا فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا بھی مطالبہ۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر لاہوری بدستور برہم، فرانسیسی برانڈ سٹور کیریفور سمیت تمام فرینچ پروڈکٹس پر پابندی کا مطالبہ، امتیاز سپر سٹور کی جانب سے بدستور فرینچ پروڈکٹس کی فروخت کی بھی مذمت، سیل بند کرنے کا مطالبہ۔ شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی پر شہریوں نے اپنے طور پر بھی فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی نمائش کے خلاف پنجاب بار کونسل کی ہڑتال، صوبے بھر میں مکمل عدالتی بائیکاٹ کیا گیا۔ پنجاب بار کونسل کی وکلاء سے فرانسیسی کمپنیز اور مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل، جبکہ نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی مذمت۔ گستاخانہ خاکوں کے خلاف ایپکا ملازمین کا بھی احتجاج، سرکاری ملازمین کی ریلی میں فرانس کے خلاف نعرے، پنجاب یونیورسٹی ملازمین کی ایڈمن بلاک سے کیمپس پل تک احتجاجی ریلی، فرینچ پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا مطالبہ۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا نام ایدھی انڈر پاس رکھ دیا گیا، انڈر پاس پر عبدالستار ایدھی کے نام اور تصویر کا بورڈ آویزہ، نام کی تجویز وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نے دی تھی، جبکہ منصوبے کی فنشنگ سمیت دیگر کام مکمل نہیں ہو سکے۔ وزیر اعظم کی جانب سے افتتاح آج متوقع تھا، جو کہ منسوخ ہو گیا۔ فلم سٹار فواد خان بھی FBI کے ریڈار پر آ گئے، غیر ملکی آمدن پر ٹیکس معاملات کی چھان بین شروع، FIA سے فواد خان کے بیرون ملک دوروں کی تفصیلات طلب۔ فواد خان نے 2019 میں اپنی آمدن 7 کروڑ 79 لاکھ 22 ہزار روپے ظاہر کی، جبکہ 2 کروڑ 22 لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا تھا۔ غیر قانونی شراب لائسنس کیس میں گرفتار سابق DG ایکسائز ضمانت پر رہا، ہائی کورٹ کا اکرم اشرف گوندر کو 5-5 لاکھ کے 2 ضمانتی مشرکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم، جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔
موٹر وے زیادتی کیس میں ملزم شفقت انسداد دہشت گردی عدالت پیش، ملزم کی شناخت ریڈ کا عمل مکمل ہو چکا، پولیس کی مزید تفتیش کے لیے ریمانڈ کی استدعا، عدالت نے ملزم کا 7 نومبر تک جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ احتساب عدالت میں پیراگون سٹی کیس کی سماعت، خواجہ سعد رفیق سلمان رفیق احتساب عدالت پیش، جج جواد الحسن نے وکلا ہڑتال کے بعد سماعت 11 نومبر تک ملتوی کر دی، جبکہ نیب آفس کے باہر ہنگامہ توڑ پھوڑ کے کیس میں نگی ایم پی اے بلال جاسین کی عبوری درخواست ضمانت منظور کر لی گئی، عدالت کا 1 لاکھ کا ضمانت نامہ داخل کرانے کا حکم۔ ڈی ایس پی کو ایس پی کے عہدے پر ترقی نہ دینے کا معاملہ، ڈپارٹمنٹ پروموشن بورڈ کے افسران کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس، عدالت نے سابق آئی جی امجد جاوید سلیمی، سابق ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ اعجاز حسین، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ عبد الکریم اور دیگر سے جواب طلب کر لیا، پولیس افسران کو 29 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم۔ لیگی رہنما کا اورنج لائن ٹرین میں سفر، شہباز شریف زندہ باد کے نعرے، سائرہ افضل تارڑ، عطا اللہ تارڑ، خواجہ عمران نذیر، عظما بخاری اور دیگر کی جانب سے شہریوں کے لیے عظیم سفری سہولت کے منصوبے میں دانستہ کی جانے والی تاخیر کی مذمت۔ تعلیمی نصاب کو درست کر رہے ہیں، 100 کتابوں پر پابندی لگائی جا چکی ہے، صوبائی وزیر تعلیم مراد راست کا ارلی چائلڈ ایجوکیشن بچوں کے لیے لائبریری بک کی تعارفی تقریب سے خطاب۔ واسا نے لاہور میں 7 ٹیوب ویلز کو خود کار سسٹم پر منتقل کر دیا، صوبائی وزیر ہاؤسنگ کا جوہر ٹاؤن میں ٹیوب ویل خود کار سسٹم کا افتتاح، وائس چیئرمین اور ایم ڈی واسا بھی شریک ہوئے۔ ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ کا ون ونڈو سیل کا دورہ، مختلف کاؤنٹرز کا معائنہ کر کے شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا، ڈائریکٹر ون ونڈو اظہر خورشید نے احمد عزیز تارڑ کو بریفنگ دی۔ ڈی سی کی زیر صدارت پولیو مہم کا جائزہ اجلاس، دوسرے روز کی کارکردگی کی جانچ کی گئی، 2 روز میں 1,02,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، ڈی سی کو بریفنگ، اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اے سیز اور دیگر محکموں کے افسران بھی شریک ہوئے۔ ایڈوانس پروموشنز کورس کے آفیسرز کی ٹریننگ مکمل، کورس میں پنجاب بھر کے 75 سینئر انسپیکٹرز نے حصہ لیا، زیر تربیت افسران کو سیف سٹی اتھارٹی کی ورکنگ بارے بتایا گیا، آپریشن کمانڈر ایس پی محمد عاصم جسرا نے افسران کو ٹریننگ دی، افسران کو سیف سٹی کا دورہ بھی کروایا گیا۔ اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں چھاتی کے سرطان سے آگاہی کے لیے سیمینار، وی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم، کینسر کیئر ہسپتال کے پروفیسر شہریار اور دیگر کی شرکت، ماہر سرطان ڈاکٹر عباس کھوکھر نے سیمینار سے خصوصی خطاب کیا، بولے پاکستان میں ہر 9 میں سے 1 خاتون کو چھاتی کے سرطان کا خطرہ ہے۔